السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت میں ہم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اپنی مجلس کو زینت بخشتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں مچل کر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی گفتگو مسلسل آپ حضرات کئی روز سے یکے بعد دیگر سلف و صالحین کی سیرت بطور خاص خلفائے راشدین کی سیرت ملاحظہ کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ان کی زندگی کے مختصر خاکے کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج کی یہ جو مجلس ہے، یہ چھٹی مجلس ہے محرم الحرام کی مناسبت سے۔ گزشتہ کل کے آپ مجلس میں آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے سماعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے آخری ایام ناگفتہ بھی تھے، کریٹیکل ہو چکے تھے، بڑے نازک ہو چکے تھے، اور پھر حال یہ ہوا کہ آپ بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ اسلام کا وہ عظیم خلیفہ بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اب حال یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بالکل ہی غیر معمولی حالات میں ہوئی۔ کسی کو ایسا گمان بھی نہیں تھا کہ فتنہ پرور اس قدر حد پار کر جائیں گے۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا۔ حال یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دنوں تک خلافت کا منصب خالی رہا۔ سب جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ مستحق اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مدینے کے لوگ آ کر حضرت علی سے اصرار کرتے، بار بار کہتے کہ خلافت کی ذمہ داریاں، خلافت کی باغ ڈور امت کی ذمہ دار کی حیثیت سے آپ اسے قبول کر لیں، لیکن حضرت علی اس کا ہمیشہ انکار کرتے رہے۔ لیکن تیسرے دن جب مہاجرین اور انصار کا ایک بہت بڑا گروہ اصرار کیا، بہت زیادہ بڑھا ان کا اصرار، تو حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے پر راضی ہو گئے، کیونکہ اگر نہ کرتے تب اندیشہ ہو گیا تھا کہ امت مسلمہ کا شیرازہ نہ بکھر جائے۔ اس حوالے سے 35 ہجری ذی الحجہ میں پیر کے دن مسجد نبوی میں عام لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صرف 17 یا 22 صحابہ کے علاوہ تمام کے تمام مہاجرین اور انصار بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ اور جس دور میں حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، بڑا ہی افراتفری کا ماحول تھا۔ اگر حضرت علی اس ذمہ داری کو قبول نہ کرتے تو امت کے حالات کیا ہوتے، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال آپ نے ذمہ داریاں قبول کی، پورے عزم و حوصلے کے ساتھ آپ نے ہمت کے ساتھ حالات کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ اب حال یہ ہوا کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا پتہ لگائیں اور انہیں سزا دیں، لیکن ان کے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے خلاف کوئی پکا ثبوت کسی کے پاس موجود نہیں تھا، اور ایک مشکل یہ بھی تھی کہ جو فتنہ پرور بڑی تعداد میں مدینہ پاک میں موجود تھے وہ نہ صرف مدینہ پہ چھائے ہوئے تھے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے ان کے حامیوں میں شامل ہو چکے تھے، اور حال یہ تھا کہ حضرت علی چاہ کر بھی ان پر ان کا کوئی قابو نہیں تھا، مجبور تھے۔ دوسری جانب وہ لوگ تھے جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم کو بدلہ لینا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مجموعی اعتبار سے مدینہ پاک میں 3 گروہ ہو چکا تھا، تو ان 3 گروہ میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو حضرت علی کو حق پر مانتا تھا لیکن ساتھ دینے سے گریز کرتا تھا، بچتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ حضرت علی کچھ کر نہیں سکتے تھے، بڑی ہی قسم پرسی کے عالم میں تھے کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے امت کو متفق کیا جائے، متحد کیا جائے۔ قصاص کا مطالبہ کرنے والوں سے حضرت علی اپنی مجبوریاں بیان کرتے اور انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن وہ نہ سمجھتے، یہاں تک کہ اس گروہ نے حضرت علی کی کھلم کھلا مخالفت کر کے بطور خود حضرت عثمان غنی کی شہادت لینے اور انتقام لینے کا اور قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کا انہوں نے خود تہیہ کر لیا، اور جو لوگ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے ان میں بطور خاص جو نام سر فہرست تھا حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا نام سر فہرست تھا۔ حضرت علی جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جھگڑے کی بہت ساری وجہ تو تھی، لیکن بنیادی وجہ فتنہ فساد کی یہ تھی کہ گورنروں اور افسروں کی بے اعتدالیاں جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تھی، اور یہی ان کی شہادت کی وجہ بنی۔ تو جو ہی آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے، آپ نے سب سے پہلے نظم و نسق کے حوالے سے اس اہم مسئلے پر توجہ دی اور عوام کے اندر حکومت کا اعتماد بحال کرنے اور انہیں مطمئن کرنے کے مقصد سے انہوں نے پہلے اقدام کے طور پر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں گورنر اور افسران تھے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ نئے گورنر اور افسران مقرر فرمائے۔ اب حال یہ ہوا کہ اس طرح سے حضرت علی یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ رفتہ رفتہ ہم جو ہے حالات کو قابو پائیں گے اور ہم ہر ممکنہ کوشش کریں گے تاکہ اصلاح کا کام ہو سکے، لیکن آپ نے یہ کام تو اچھا سمجھ کر کیا، لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ تسامح ہو گیا جس نے حالات کا رخ ہی بدل دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری مملکت کے اندر پہلے سے ہی افراتفری کا ماحول تھا، اب اور زیادہ ہو گیا، کیونکہ وہ جو وزراء، افسران اور گورنر جو ہے جنہیں برطرف کر دیا گیا وہ بھی جو ہے اب بالکل جو ہے آپ کے خلاف آ کھڑے ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ افراتفری کا ماحول ہو گیا، کیونکہ کئی گورنروں نے حضرت علی کے فرمان ماننے سے انکار کر دیا، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ملک شام میں گورنر تھے، اور حال یہ تھا کہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجموعی کلام کا مجموعہ یہ ہے، گفتگو خلاصہ کلام یہ کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا نہ پتہ چلا، ان کے دشمنوں کی حضرت علی کے معاونوں اور مددگاروں میں شمولیت، اور خلافت کا عہدہ سنبھالتے ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور کے گورنروں افسران کی برطرفی، انہیں معزول کرنے کا اقدام وغیرہ، تمام ایسی باتیں تھیں جو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد حضرت علی کے خلاف لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے کافی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہی تمام امور مملکت میں مخالفت کی بنیاد پر کئی ایک واقعات پیش آئے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی نیت پر کوئی شبہ نہیں ہے، ان کے معاملات پر کوئی شبہ نہیں ہے، وہ بہت اچھا چاہتے تھے، ان کے ارادے نیک تھے۔ اللہ یقیناً
رسول اللہ کی صحبت کا ایک بہت بڑا حصہ انہیں میسر آیا، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ تھے یا ان کے اپوزٹ میں تھے، ان کی طرف سے جو پیش قدمیاں ہوئی اس قدر غلط ہوئی کہ اس کی تمام ذمہ داری حضرت علی کے سر آئی۔ اور حال یہ ہوا جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا جو ہے معاملات، بہت بڑی جنگیں رونما ہوئی، بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ایک تو سب سے پہلے جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوئی، اور مسئلہ تحکیم ہوا، خوارج کا فتنہ ہوا، اور اسی چلتے چلتے اسی معاملات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جنگ جمل یہ وہ جنگ ہے جو لوگ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، مدینہ پاک میں تو تھوڑا مشکل تھا کہ وہ اس تحریک چلا پاتے، لہٰذا ان لوگوں نے مکے کا رخ کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو اس کی حمایت کر رہی تھی انہیں بھی شامل کر لیا، اور پھر وہاں سے عراق اور بصرہ کی طرف گئے، وہاں حمایت حاصل کی۔ اور بصرہ میں جو ہے اس وقت 3 طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایک گروہ حضرت علی کا چاہنے والا تھا، ایک حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے تھے، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو غیر جانبدار تھا، جو کسی کی طرف نہیں تھا۔ تیسرا گروہ جو ہے اس نے کوشش یہ کی کہ فریقین کے درمیان میں کوئی جنگ نہ ہو، آپس میں صلح صفائی ہو جائے، اور ہر ممکنہ انہوں نے کوشش کی، کوشش کامیاب بھی رہی، لیکن دونوں فریقین میں سے حال یہ ہوا کہ دونوں فریقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں جنگ نہ ہونے کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑتا، یعنی تیسرا گروہ، جو 2 گروہ تھے۔ تیسرا گروہ تو غیر جانبداروں کا تھا، غیر جانبدارانہ تھا، لیکن ایک گروہ حضرت علی کے ساتھ تھا، ایک گروہ جو حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ تھا۔ تو اب یہ جو ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے ایسا بھی تھا جو جنگ نہ ہونے کی جنگ پر آمادہ تھا، وزد تھا، اور جنگ نہ ہونے کی صورت میں ان کے تمام کھیل بگڑ جاتے، اور یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے خاص طور پر وہ جو سبائی گروہ تھا، عبداللہ ابن سبا کا گروہ تھا، جو حضرت علی کی فوج میں شامل تھا، رات کے اندھیرے میں دونوں کی طرف فوجوں پر حملہ کر دیا، اور دونوں فریقوں نے یہ سمجھا کہ دوسرے فریق نے دھوکہ دیا۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنگ روکنے کی ہر ممکنہ کوشش کی، لیکن جو جنگ کی آگ بھڑک چکی تھی، جو جنگ شروع ہو چکی تھی، وہ نہ رکی، اور حال یہ ہوا کہ دونوں کی طرف سے کئی سارے مسلمان شہید ہوئے، اور یہ ایک ایسا موقع تھا جو سمجھ کر بھی ناسمجھی کا معاملہ ہو گیا۔ ہر ممکنہ کوشش کرنے کے باوجود بھی کئی سارے مسلمانوں کا خون بہا۔ اس جنگ میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ پر سوار تھی، اور اس جنگ میں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود شریک تھی، اونٹ کو عربی زبان میں جمل کہتے ہیں، لہٰذا یہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس طریقے سے جنگ جمل کے بعد حضرت کسی طریقے سے یہ جنگ تھمی، اور اونٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر بیٹھی تھی، وہ اونٹ کس طریقے سے بیٹھا میدان جنگ میں۔ جو ہی میدان جنگ میں اونٹ بیٹھ گیا، جنگ ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جنگ جب ختم ہوئی تو جنگ جمل کے بعد حضرت علی مدینہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کی جانب اعزاز و اکرام کے ساتھ وہاں پر انہیں بھیجوایا، اور بصرہ سے پھر مدینہ پاک آئی، اور حضرت علی خود مدینہ نہیں لوٹے بلکہ کوفہ کا رخ کیا، اور 36 ہجری کو کوفہ پہنچے، اور پھر کوفہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا دارالخلافت کوفے کو ہی بنا لیا۔ بہت ساری وجہ تھی اس کی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ پاک کا تقدس پامال ہو،
اور کچھ اس لیے بھی کہ عراق میں حضرت علی کی جو چاہنے والے تھے، ان کی حامی تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ کوفہ دارالخلافت بننے کے بعد اب مدینے کی وہ مرکزی حیثیت ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ اور پیش آیا۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کئی بار مصالحت کی دعوت دی، خطوط لکھے، اور حال یہ تھا کہ جو طویل زمانے سے حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے اور شامیوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی، حضرت عثمان غنی کے قصاص سے پہلے کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ایسا ہے کہ حضرت علی کی پہلے قصاص کی بات کی جائے، بدلے کی بات کی جائے، پھر کوئی بات کی جائے، ہم مان لیں گے۔ انہیں اپنے خاندان بنو امیہ حضرت عثمان غنی کے جن گورنروں کو معزول کر دیا گیا تھا ان کی بھی حمایت حاصل تھی، اور پھر اس پر انہوں نے جو حضرت علی کے خطوط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں شام پر لشکر کشی کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس حوالے سے حضرت علی نے مختلف علاقوں سے فوجیں جمع کی، 80,000 فوج کے ساتھ شام پر لشکر کشی کی، اور شام کے علاقے میں صفین کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ یہاں بھی دونوں فوج کے درمیان صلح صفائی کی کوشش ہوئی جو تقریباً 6 مہینے جاری رہی، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوا، نہ نکلا، اور فریقین کے درمیان جھڑپ شروع ہوئی۔ 37 ہجری میں دونوں فوج کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ قریب تھا کہ حضرت علی فتح پاتے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی جانب سے کچھ لوگوں نے نیزے پر قرآن پاک باندھے ہوئے سامنے آئے اور کہا کہ فریقین کے درمیان میں اب اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن فوج میں ایسا گروہ بھی تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھا، یہاں سختی کے ساتھ اس بات کا اصرار کر رہا تھا کہ حضرت علی کو بات قرآن کی آئی ہے، یا حضرت علی کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی بات کو مان لیں، اور اگر نہ مانی تو ہم حضرت علی کی فوج سے ہٹ جائیں گے، یہاں تک کہ ہم ان کے خلاف بھی جنگ شروع کر دیں گے۔ اب ان کے دباؤ کی وجہ سے حضرت علی قرآن کے حکم کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم، ایک ایک نمائندہ جو ہے متعین کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت عمرو بن عاص نمائندہ بنائے گئے، اور یہ طے پایا کہ جو بھی فیصلہ کریں گے قرآن و سنت کے مطابق، وہ فریقین کو، حضرت علی کو بھی اور ان کے حامیوں کو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حامیوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ عراق اور شام کے درمیان میں ایک جگہ دومت الجندل کے مقام پر ان نمائندوں کا اجتماع ہوا۔ یہ لوگ حتمی طور پر کسی نتیجے پر پہنچے نہیں، البتہ یہ ضرور ہوا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان آپسی جو خون ریزی ہونی تھی وہ خون ریزی رک گئی اور آپس میں صلح کر لی۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی جو ریاست تھی، اسلامی ریاست، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرق کا بڑا علاقہ حضرت علی کی حکومت رہی، اور شام اور مصر کے علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں رہے، لیکن اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن پاک کے حکم کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان لوگوں کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت علی نے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا کر پیش کیا ہے، وہ قرآن عظیم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ان لوگوں نے حضرت علی کے خلاف یہ کہتے ہوئے بغاوت کر دی کہ لا حکم الا اللہ، یعنی اللہ کے فیصلے کے سوا کوئی فیصلہ نہیں۔ ان کے خیال میں حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو حکم بنایا، نمائندہ بنایا، گویا کفر کیا، نعوذ باللہ۔ حضرت علی سے الگ ہو کر ان لوگوں نے ایک شخص عبداللہ بن وہب الراسبی کو اپنا خلیفہ بنایا، اور نہروان نامی جگہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، اور کھلم کھلا حضرت علی کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، اور آپ کی جماعت سے نکل کر یہ لوگ خارجی یا خوارج کہلائے۔ اپنے اس طرز عمل میں لوگ اتنے انتہا پسند تھے کہ جس بات کا ٹھان لیتے تھے، عزم کر لیتے تھے تو اسے کرتے تھے، انتہا پسند تھے، تشدد پر یقین رکھتے تھے،
چنانچہ ان لوگوں نے اپنے اس رویے کے تحت بہت سارے مسلمانوں کا خون اپنے لیے مباح کر لیا تھا، بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کر دیا، اور جب ان کی قتل و غارت گری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے نہروان نامی جگہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے خارجیوں کو سمجھانے کی مکمل کوشش کی، لیکن جب نہ مانے تو ان پر لشکر کشی کر دی۔ لشکر کشی کرنے کے بعد ان کی قوت کو، طاقت کو توڑ دیا۔ خوارج کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھتے تھے، باقی مسلمان ان کے نزدیک گمراہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے اور انتشار کے ذمہ دار صرف 3 لوگ ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص، یہ تینوں کو ختم کر دیا جائے، اور یہ تینوں کو اگر ختم کر دیا جائے گا، راستے سے ہٹا دیا جائے گا، تو امت میں پھر انتشار ختم ہو جائے گا اور فتنہ فساد رفع دفع ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان تینوں مقدس ہستیوں کو قتل کر دینے کے منصوبے بنائے اور ایک سازش رچی، اور 3 قاتلوں کو اس کام کے لیے تیار کیا پلاننگ کے ساتھ، اور ایک متعینہ وقت میں ان تینوں کا خاتمہ کر دیں۔ یہ تمام چیزیں منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت تینوں پر ایک ہی وقت یعنی 17 رمضان کو 40 ہجری میں حملہ ہوا۔ اب اس حملے کا حال یہ ہوا کہ تینوں کے لیے، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص کے لیے، تینوں کے لیے 3 آدمی، ایک آدمی منتخب فرمائے۔ اس طریقے سے مکمل 3 آدمی منتخب فرمائے۔ لیکن حال یہ ہوا کہ جن لوگوں کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا، اس میں سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص اتفاق سے بچ گئے، جبکہ کوفہ میں نماز کے لیے جاتے ہوئے عبد الرحمن بن ملجم مرادی نامی خارجی نے حضرت علی پر حالت نماز میں حملہ کر کے انہیں شدید طور پر زخمی کر دیا۔ 3 دن بعد 17 کو یہ واقعہ پیش آیا۔ 20 رمضان کو حضرت علی شہید ہو گئے اور وہاں پر کوفہ کے قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی نے تقریباً 4.5 برس حکومت کی۔ شام اور مصر کے علاوہ تقریباً پوری مسلم دنیا ان کی حکومت کا حصہ تھی۔ ان کا پورا دور خانہ جنگی کے نظر ہو گیا، اس لیے نئی فتوحات نہیں ہو سکی۔ حضرت علی نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ ان کی شہادت کے بعد دارالخلافہ کوفہ کے لوگوں نے ان کے صاحبزادے حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ خلافت سے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور انہوں نے خلافت دستبرداری کا اعلان فرما دیا، اور یہ امور خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ اور پھر حال یہ ہوا کہ پوری دنیا امت مسلمہ ایک بار پھر ایک حکومت کے تحت یکجا جمع ہو گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، صاحب فضیلت ہیں، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام علی ہے، ابو الحسن ابو تراب آپ کی کنیت ہے، حیدر آپ کا لقب ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ آپ کے نکاح میں آئی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے چھوٹے داماد بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری نبی پاک نے لے رکھی تھی اور آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت علی کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ پہلے 4 مسلمانوں میں آپ شامل ہیں جنہوں نے صرف 10 سال کی عمر میں قبول اسلام کیا تھا۔ مکہ پاک میں قرآن مجید کی کتابت کی خدمت بھی انجام دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کی رات ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کو اپنے بستر پر لیٹنے اور رات گزارنے کے لیے حکم دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بستر پر آرام فرما رہے تھے، اور نبی پاک کے چند دنوں کے بعد مدینہ کو آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔ تمام غزوات میں نبی پاک کے ساتھ شریک رہے، بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ انتہائی بہادر اور فہم و فراست اور علوم اسلامی کے ماہر تھے۔ قضا فیصلہ کرنے میں، عدالت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ علم کے بھی علوم اسلامی کے ماہر تھے، بے شمار علم سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ تمام عمر سادہ زندگی گزاری۔ نبی پاک کے زمانے میں یمن کے گورنر بنائے گئے، اور حال یہ رہا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آپ
ان خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کے شورا کے رکن رہے۔ اس صفات کی وجہ سے مدینہ پاک کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بننے پر آپ کو اصرار کیا اور آپ کو خلیفہ راشد کی حیثیت سے منتخب فرمایا، اور ایک نہیں بے شمار آپ کی فضیلتیں ہیں، اور یقیناً حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بیشتر کئی مقامات پر آپ کی فضیلتوں کا ذکر آیا ہے۔ اور مزید اگر ہم ان کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو یقیناً کتاب تاریخ اور ان کی سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ مطالعہ کریں اور سیکھیں سمجھیں، اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا آپ کو، اور اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا، اور کس طریقے سے امت میں معاملہ خلافت کو آپ نے انجام دیا، بڑی ہی سادگی کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ نے وہ تمام فریضہ انجام دیا، اور یقیناً آپ کا وہ دور ہنگامہ خیز رہا، اور سکون کے ساتھ آپ کو خلافت کا امور مملکت سنبھالنے کا اور حکومت کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو اقدامات کیے، اصلاحات کے جو پہلو آپ نے اختیار کیے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول کے مطابق تھا، اور اسے اپنے لیے رہنما بنایا۔ فتوحات تو نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے کام آپ نے کیے، اور بہت سارے کام کے منصوبے آپ کے پاس موجود تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بات میں ہی لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے جو خلفائے راشدین گزرے نبی پاک کے زمانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق گزرے، حضرت عمر گزرے، حضرت عثمان غنی گزرے، ان کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئے، بے شمار معاملات ہوئے، بے شمار اصلاحات ہوئی، اور اسلامی سلطنت کے زیر نگی بہت سارے معاملات ہوئے، تو آپ کے دور خلافت میں کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ آپ نے 4.5 برس آپ نے حکومت فرمائی، تو آپ جبکہ آپ حکومت میں ہیں، اور یقیناً حضرت علی نے 4.5 سال حکومت فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم سے پہلے جو ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے خلفائے راشدین گزرے، ان کے مشیر ہم ہوا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بے شمار معاملات کو انجام دیا، خدمتیں کی، اصلاحات کی، فتوحات کے دور سے گزرے۔ لیکن اس وقت جو ہم مجبور ہیں، بےکس ہیں، اور بہت ساری مجبوریاں ہمارے آڑے ہاتھوں ہیں، اور فتوحات کا سلسلہ نہ بڑھ سکا، فتوحات کا گراف نہ بڑھ سکا، اس کا دائرہ کار نہ بڑھ سکا، اس کی وجہ تم ہو کہ ان کے مشیر ہم ہوتے تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ تو یہ تمام باتیں تھی، بڑے ہی فتنے کے دور سے آپ نے گزرا، لیکن پھر بھی امت کے اصلاح کے حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ فکر مند ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی، آپ نے اسی تربیت کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارا، اور لوگوں کو واعظ و نصیحتیں فرمائی، اور اس طریقے سے آپ نے سادگی اختیار فرمائی، اور سادگی کے ساتھ امور خلافت کو انجام دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے مقدس سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپ کی سچی غلامی میں قبول فرمائے، آپ سے سچی پکی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔